اسپن کے اعتبار سے انہوں نے عثمان خان، اللہ تعالیٰ تو اس کو عزت دے رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مزید عزت دیتا رہے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے شر سے بچائے. وہ اگر پرفارمنس نہیں دیتا حافظ صاحب، اس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا. بالکل ایسے عثمان قادر کا ہوا آسٹریلیا سے. ایگزیکٹلی میں پوائنٹ میں آ رہا تھا کہ آسٹریلیا کا ان کا فیوچر ہو سکتا تھا. ایگزیکٹلی دیکھیں، اپنے ملک کے لیے سیکریفائز کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرا ہمیشہ اپنے ملک کے لیے لوگ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے کہ یہاں پر اچھا ابھی اسامہ میر کی بات چل رہی تھی. اچھا ایک منٹ خواہش صاحب، اسامہ میر جب آپ کیسے جب دو طرفہ ہے نا، سم ٹائم آپ اچھی پرفارمنس پر بھی منتخب نہیں ہوتے. دیکھیں کرکٹرز آج کل کے جو ہے نا، یہ وقت ان کے پاس شاید اتنا نہیں ہے یا کم ہے، یا کہتے ہیں مطلب کیا کس طریقے سے آپ اچھی پرفارمنسز پر بھی بعض اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. لیکن آپ میں اتنی زیادہ ہمت ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری پرفارمنس ہی میری سب سے بڑی دلیل ہے، وکیل ہے، تو میں پرفارم کروں گا، دوبارہ آ جاؤں گا. محمد علی بھی تو اسی پی ایس ایل میں بہت اچھی بالنگ کی نا انہوں نے، وہ بھی نہیں سلیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے. اسامہ میر کا بڑا بھاری معاوضہ تھا ان کا، جو کانٹریکٹ کا جو 70,000 پاؤنڈ، ایک بڑا معاہدہ ان کا. اور پھر جو خالی چیز ہے، اب جو ڈائریکٹر صاحب ہیں عثمان والا صاحب، جو کہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں کرکٹ کے، ان کو بجائے اس کے، اب یہ اتنی تو بھولی دنیا نہیں ہے نا کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اسامہ چلا گیا، سلیکشن کمیٹی نے ان سے کوئی بات نہیں کی ہوگی. فرض کر لیں نہیں بھی پتا، تو آپ اپنی سلیکشن کمیٹی سے تو پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیل رہا ہے، کیا سلیکشن کمیٹی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ 2 NOCs ہو گئی نا، وہ تو ایک اور بات ہے. تو کیا سلیکشن کمیٹی اس کا تعین کرے گی یا ڈائریکٹر انٹرنیشنل اس کا تعین کرے گا کہ کس کھلاڑی نے کرکٹ کھیلنی ہے، کس نے نہیں کھیلنی ہے، کس نے کتنی کھیلنی ہے، کس نے کتنی نہیں کھیلنی ہے؟ وہ خالی بیٹھا رہے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا رہے اور اچانک سے اس کو ویسٹ انڈیز سے، امریکہ سے کال آئے، جی جائیں پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی، آ جائیں. یہ بہتر ہے، یا پھر یہ بہتر ہے کہ وہ وہاں سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے کھیلتے اس کو وہاں سے کال آئے، جی اب پہلی بات تو یہ کہ ضرورت ہی نہ پڑے. اگر پڑ جائے، کھلاڑی ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اول پڑ جائے ضرورت، تو کیا یہ بہتر ہے کہ وہ کھیلتا ہوا وہاں سے وہاں جائے، یا پھر یہاں پہ سے خالی بیٹھا ہوا وہاں سے چلا ورلڈ کپ کے لیے جائے؟ سو بڑا اس کو نا آپ کو باریک بینی سے اس چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ اہمی ہر کوئی مطلب ہے کہ اٹھ کے اس کو نشانہ بنا دے یا ہر وقت سلیکشن کمیٹی کو ولن بنا دے. ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک سلیکشن نہیں کی، وہ بھگتیں گے. اگر انہوں نے اچھے کھلاڑیوں کو انتخاب نہیں کیا، پاکستان ٹیم کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی، تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا میرا ایک سوال ہے قاضی صاحب، آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ ایک پاکستانی ٹیم کے اسکواڈ میں شامل ہونے کے لیے کیا فارمولا ہے، کس بیس پر شامل ہوا جاتا ہے؟ اس کی سب سے پہلے چیزیں یہ ہیں کہ اس کے سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں، خاص طور پر ڈومیسٹک کے پرفارمنس کے. پھر اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے وہ کتنے مکمل طور پر فٹ ہے، اور وہ اس کا خاص طور پر بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ، اگر وہ بالر بھی ہے تو اس کے تینوں شعبوں میں اس کی کارکردگی کیا ہے. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی ہماری نہ فٹنس معیار پر دیکھی جاتی ہے، نہ ہی سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ نے سٹیٹس کے لحاظ سے آنا ہے تو پھر محمد علی کو بھی ہونا چاہیے تھا T20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سٹیٹس کے لحاظ سے آنا ہے، اسامہ میر کو بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن اسامہ میر کا گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا کہ فیلڈنگ کے خاص طور پر ان کی تھوڑی سی لیکنیس دکھائی دی ہے. تو آپ کے 1-2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں، آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تینوں ڈپارٹمنٹ میں. وہ بہت کم ایتھلیٹ ہوں گے جو تینوں ڈپارٹمنٹس میں آپ کے ٹک مارکس پہ اترتے ہوں گے اور آپ کے جو باکسز ہیں ان کو ٹک کرتے ہوں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں فٹنس کی، تو بابر اعظم کا بھی جو ہے وہ فٹنس لیول برقرار نہیں ہے. ان کی بھی جو ہے وہ ان کا بھی پیٹ نظر آتا ہے، وہ باربر شرٹس کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اعظم خان فٹنس نہیں ہے ان کی معیار کے اوپر. آپ کے متعدد پلیئرز جو ہیں ان کا یو ٹیسٹ کروا لیں تو آپ صاحب میرا خیال میں آدھے تو فیل ہو جائیں گے اس ٹیسٹ میں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ فٹنس پہ معیار پہ پورا اترتی ہے. ڈومیسٹک میں آپ کے لڑکے کہاں پہ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں؟ آپ کے پاس سیریز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں جن کی پرفارمنسز نہیں بھی ہیں وہ ڈومیسٹک میں آتے ہی نہیں ہیں. آپ کے شاداب خان کتنا ڈومیسٹک کھیلے؟ بالکل صحیح. شاداب خان پی ایس ایل نے اس کا بیڑا گرک کیا. دیکھیں حسن علی کی پرفارمنس ایک دفعہ آؤٹ آف فارم ہوئے تھے وہ، اور ان کو وہ ڈومیسٹک میں واپس آئے تھے. ڈومیسٹک میں انہوں نے پرفارمنس دی اور دوبارہ وہ واپس آئے انٹرنیشنل میں.
حسن علی سمیت ایک تمام پلیئرز کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. سرفراز احمد کی بات ہمارے سامنے ہے, سرفراز احمد کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ وہ پرفارمنس نہیں دے رہے تھے, ڈومیسٹک میں آئے, بڑے پلیئر تھے, کپتان بھی تھے, پاکستان کے رہ چکے, آنا چاہیے آپ کو. دیکھو اس میں کوئی شرم نہیں ہے, آپ کا ڈومیسٹک آپ کے لیے ایک آپ کے پاس سیکنڈ اپرچونٹی ہے. اب جو پینٹیگولر کپ ہونے لگا ہے, 5 جو ٹیمیں بن رہی ہیں, وہ بھی ایک پلیئر کے لیے, ایک ڈومیسٹک پلیئر کے لیے بڑی اچھی اور خاص طور پر اس کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اپنے جوہر دکھائے. اور لیکن اس کے ساتھ زیادتی کہ وہ نیچے سے لے کے کلب لیول سے لے کر اوپر آتا تک پرفارمنس دے, اور پھر پرفارمنس دے کے آگے 5 جو ٹیمیں ہیں اس میں بھی پرفارمنس دے, تو پھر وہ اتنی دیر میں وہ اوور ایج ہو جائے گا, 33-34 سال کا ہو جائے گا, اس کے پاس فٹنس لیول نہیں رہے گا. ہر کوئی افتخار احمد کی طرح تھوڑی پرفارمنس دے سکتا ہے, یا شعیب ملک ابھی تک سپر فٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سلیکشن کمیٹی ہے اس میں کافی مرتبہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں. 1-2 میچز دیے اور پھر اس کے بعد اس کو ایسے صاف کر دیا گیا کہ اس کی چکر ہی نہیں ہے. آپ ٹیسٹ میں دیکھ لیں عابد علی کو, عابد علی ابھی تک ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ ان کو ہارٹ کا جو ہے وہ ابھی بھی وہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیل رہے ہیں. اب محمد عباس جو ہیں انہوں نے اتنی پرفارمنسز دی ڈومیسٹک میں, کاؤنٹی میں, ابھی تک وہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مطلب دوسرے ممالک میں جس طرح سے اپنے پلیئرز کو کیا جاتا ہے, آپ جوفرا آرچر کی ایگزامپل لے لیں, آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اوپر انگلینڈ کو پتا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پرائم فاسٹ بولر ہے, اور اس کے پاس اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے ہم نے, اور اس پہ اب اس کا خیال رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں جوفرا آرچر کو انہوں نے کتنا صبر کروایا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پراپر جب وہ فٹ ہوا, اور اب اس کو پورے ریدم کے ساتھ 150 کے ساتھ وہ سپیڈ سے بولنگ کر رہا ہے. تو آپ کے پاس ایک نہ تو گیم پلان ہوتا ہے, نہ آپ کے پاس باقاعدہ, آپ کے پاس بورڈ میں پیسے کی کمی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اربوں روپے یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اکاؤنٹ میں اس ٹائم پڑے ہیں, اور وہ اب جو پرانے چیئرمین تھے وہ اس اربوں روپے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ اربوں روپے پڑے ہیں زبردست, اب جو ہے نا یہ کام صحیح ہے, تو اس کو انعام دے دیا, اس کو دے دیا. آپ اپنے گراس روٹ لیول کو جب تک اپنے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے, آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے اسکول کالجز لیول کے, جب پرانے دور ہوتے تھے اس ٹائم پہ اسکول کالجز لیول سے ہی پلیئر نکلتے تھے, یونیورسٹی لیول سے ہی پلیئر نکلتے تھے. وسیم اکرم آپ دیکھ لیں اسلامیہ کالج لاہور سے کھیلتے رہے, متعدد پلیئر اسلامیہ کالج سے کھیلتے رہے, ایم اے کالج سے کھیلتے رہے, متعدد لوگ کھیلتے رہے. کلبز ایک ایسے وہاں پر ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں لدھیانہ جم خانہ جو کلب تھا, عبد القادر ہے, مختلف کلبز ایسے ہیں جدھر سے انٹرنیشنل پلیئرز نکلے ہیں, اور آپ کے کالجز سے نکلے ہیں. سلمان بٹ وغیرہ, توفیق عمر, یہ ایم یو کالج سے, سینٹرل ماڈل اسکول سے, یہ گورنمنٹ سرکاری اسکولوں سے ہی پلیئر نکلتے ہیں. یہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے نہیں آتے کہ باہر انگلینڈ میں آپ کھیل رہے ہیں تو آپ کو آگے. اس لیے ہمارے جب تک گراس روٹ لیول نہیں بہترین ہوگا اس ٹائم پہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیول پر جب پلیئرز آتے ہیں نا تو ان کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی میرا, ان کو وہ پرو ہو چکے ہوتے ہیں, وہ پروفیشنل ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو کوچنگ کی کیا ضرورت ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر شاہین شاہ فریدی کو, بابر اعظم کو بھی اس ٹائم پہ ابھی کوچنگ کی ضرورت ہے, تو پھر جو پرانے لڑکے ہیں, جو نیچے لڑکے ہیں پاکستان اے کے, شاہینز کے, انڈر 19 کے, ان کو تو پھر 50 کوچز ایک لڑکے پہ لگانے چاہیے. آپ کے اس ٹائم پہ پلیئرز کو صرف کوچ بتا سکتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. کوچ خود دیکھ لیں, کوچ نے تو پرانی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ, آپ ماڈرن ڈے کرکٹ اگر آپ نے کھیلنی ہے تو پھر آپ شاہد افریدی کو کوچ لگائیں. اگر آپ نے ہارڈ ہیٹنگ کوچ لگانا ہے تو پھر آپ شاہد افریدی کو لگائیں. آپ عبدالرزاق آپ کے ساتھ ہیں, آپ سلیکشن کمیٹی میں رکھیں, آپ ان کو یوٹیلائز کریں آل راؤنڈر کو بہتر کرنے کے لیے. آپ نے کیوں گورے کوچز اس لیے رکھے پرانے ادوار کے کہ وہ ان کے دور میں ٹیمیں چیمپئن بنتی رہی ہیں, اور بھائی چیمپئن بنتی رہی ہیں. لیکن ابھی جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے, برینڈن میکلم تھے, انہوں نے کرکٹ چھوڑی, انگلینڈ نے فوری ان کو پک کر لیا. انہوں نے بیس بال جو ٹیکنیک بنوائی ہے وہ انگلینڈ آج تک اس کو اپلائی کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں. اب اچھا جو ابھی انگلینڈ کے پولارڈ میرے خیال میں انہوں نے رکھے ہیں, پولارڈ انہوں نے کوچ رکھے ہیں, تو آپ دیکھیں پولارڈ ابھی آئی پی ایل سے فارغ ہوئے, انہوں نے آئی پی ایل میں بھی کوچنگ کر رہے تھے, کوچنگ کر رہے تھے, لیکن اس سے پہلے سیزن پاکستان میں کھیلتے ہیں نا, اس سے پہلے سیزن میں جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں, اور اس کے بعد اب انہوں نے کوچز پہ. اس طرح کے آپ جب تک نوجوان کرکٹرز نہیں رکھیں گے جس کا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہم نے اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے اور کیسے کھیلنی ہے, تب تک آپ کی ٹیم بیک فٹ پہ ہی رہے گی. آپ 5 اوور میں 30-40 رنز تک محدود رہیں گے. آپ کے پاس جارحانہ ٹیکنیک نہیں ہوگی. جب تک آپ فیلڈ پلیسمنٹ آپ جارحانہ نہیں رکھیں گے اس ٹائم تک آپ دوسری ٹیم کو پریشرائز نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفینڈ موڈ میں جاتے ہیں.
آپ 10 اوورز میں اپنے بولر کو کہیں کہ آپ نے فیلڈ پلیسمنٹ ایسی لینی ہے کہ اگلا بیٹسمین جو ہے وہ جدھر مارنے کے جائے ادھر فیلڈر کھڑا ہو. اچھا